ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے، باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ تھے ہی، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر سلام دعا کے بعد پوچھا کہ بڑھیا اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ تو پھر خوب ساتھ ہوا۔ بڑی اماں ہم بھی تو شہر جا رہے ہیں، دوسرا ٹھگ بولا۔ ہاں بیٹا اچھا ہو گیا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی کٹ جائے۔ بڑھیا بولی، بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں گی، تم ہی کچھ کہو۔ دوسرا ٹھگ بولا، ہم سنائیں گے مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بہت بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں، اس کے لمبے لمبے کان تھے۔ دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہمیں دودھ دوتے دوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے برتن دودھ سے بھر جاتے اور ہمارے محلے والے بھی دودھ وہ استعمال کرتے۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے دائیں سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے اور اگر بائیں پر بیٹھ جاتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا اور ایک تیزی سے آتی ہوئی گولی ہماری گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا۔ اماں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے ہوئے کہا۔ میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا، اگر تم نے میری کہانی کو جھوٹ سمجھا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹو، جب میری شادی ہوئی تھی میرے والد نے ایک بیل مجھے جہیز میں دیا تھا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کروائے لیکن زخم نہ بڑھ سکا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بنولے کا ایک دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا ہی بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ ہی نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس بیل کو دیکھنے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھتے۔ اب ہماری کپاس اتنی ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے کپڑے بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جس میں خیس بھی تھے۔ ان خیسوں میں سے 2 خیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ خیس جو تم لوگوں نے اوڑھے ہوئے ہیں وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے۔ مہربانی کر کے یہ خیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے خیس بڑھیا کو دے دیے اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہم نے اس کپاس سے ململ کے تھان بنوائے۔ ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں۔ نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپے دینے تھے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ کنگن بیچ کر اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے پھر کوئی اور داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلنے لگے، اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیر کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر پہنچ گئے۔ خوب چہل قدمی تھی، ہر قسم کی دکانیں تھیں۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار دیے اور کہا، بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سونار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟
सुनार ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा। और बैत 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूँ कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा और बुलंद आवाज़ से पूछने लगी, बेटा एक बेच लूँ या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों ही बेच दो, एक को कहाँ रखेंगी? अम्मा ने 200 रुपये में दोनों ठग्गों को सुनार के हाथों बेच दिया और इनके पास आकर कहने लगी, बेटा यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अम्मा कुछ मिठाई भी लेती आना। दोनों ठग्गों ने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने इन्हें बुलाया और दरियाँ झाड़ने का हुक्म दिया तो इनको सारी हकीकत मालूम हुई और इन्होंने कहा, हम तो ठग ही थे, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली, नानी।